علم آ جائے نا تو پھر انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ اچھا انسان، کامیاب انسان، پراثر شخصیت اگر کوئی بننا چاہتا ہے. میرے جوانوں، میں آپ کو کچھ اصول بتاؤں گا، مشکل ہوں. 6 اصول آج پیش کرتا ہوں. کتنے؟ 6 اصول قبلہ. اور میں یہ آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ان 6 اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو کامیابی سے روک نہیں سکتی. کوئی دنیا کی طاقت اس کو پراثر شخصیت بنانے سے روک نہیں سکتی. ایک اصول یہ ہے کہ ہم کو ایفائے عہد کرنا چاہیے. کو پکا، یہ کامیابی کا اصول ہے. کیا ہے؟ وعدہ وفا. اگر آپ کسی سے وعدہ کریں اس کو آپ پورا کریں. یہ نہیں کہ وعدہ کر کے پتنی گلی سے آپ نہیں، ہوتا ہے نا ایسے. دیکھیں جو بندہ ایک دفعہ ایسے کرتا ہے تو دوسری دفعہ وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، اعتماد ہار جاتا ہے. لہذا یہ اصول یاد رکھیں کہ وعدہ وفائی. پہلا کیا بتایا بچوں آپ کو؟ ادھر بیٹا آپ کے لیے بات ہے. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے کامیابی کا؟ وعدہ وفا کرو. وعدہ کرو تو شاباش، وعدہ وفا کرو، پورا کرو. وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے. اور وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا ہوا ہے. علم عہد، سورہ یاسین، علم عہد الیکم یا بنی آدم. کیا آپ سے یہ عہد نہیں ہو چکا؟ تو پتہ چلا کہ ہو چکا ہے. ہم بھولے ہوئے ہیں. کسی منزل پر، کسی مقام پر، کسی موقع پر اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم نے شیطان کی پرستش نہیں کرنی، شیطان کی بندگی. یہ وعدہ پروردگار ہے، ہم سے ہوا ہے. اب اگر ہم اس وعدے کو پورا نہ کریں گے، کیسے؟ شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ رحمان کی بندگی سے جو خارج ہوا شیطان کی بندگی میں داخل ہو گیا. جو رحمان کا بندہ نہ رہا، جو رحمان کا بندہ نہ رہا، وہ شیطان کا بندہ بن گیا. رحمان کا بندہ کیسے بنے گا بھائی؟ رحمان کا بندہ بننے کے لیے لازم ہے کہ جو جو اصول اس نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں ان اصولوں کو فالو کریں. اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں اور اس کے حکم پر عمل کریں. تو یہ ہے اللہ کی بندگی. برائے خوشنود امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. یہ پہلا اصول وعدہ وفا کرنا ہے. وعدہ اللہ سے بھی ہے، وعدہ بندوں سے بھی ہے. ہم بندوں سے بھی کرتے ہیں نا جی وعدہ. آپ سے جیسے ہم نے وعدہ کیا تو آج پورا کرنا بن گیا ہمارا. کہتے نہیں جی شاہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ تو بس کہہ دیا تھا ہم نے، بس جوش میں، جوش خطابت میں نہیں. جب وعدہ کر لو تو وعدہ پورا کرو جو اللہ سے کیا ہے. اب اللہ سے کیا کیا وعدہ ہے میرا؟ اللہ نے مجھے 3 چیزیں دی ہیں. کتنی بولیے؟ 3 چیزیں دی ہیں. ایک مجھے جان دی ہے، دوسرا مجھے مال دیا ہے اور تیسرا مجھے ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے. یہ وقت بھی اللہ کی امانت ہے اور جان بھی اللہ کی امانت ہے اور مال بھی اللہ کی امانت ہے. اب کس وقت میں نے کیا کرنا ہے یہ اللہ طے کرے گا، میں نہیں، کیونکہ میں تو اس کا بندہ ہوں. میں نے کہاں جانا ہے یہ طے اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اگر نہیں کر رہے اللہ کی امانت پہ خیانت کر رہے ہیں. اور دوسرا نقطہ میرا یہی ہے کہ پہلا وعدہ وفائی ہونی چاہیے کہ جو اللہ سے وعدہ ہو چکا، اور دوسرا امانت میں خیانت. امانت کس کی ہے میری جان؟ اللہ کی امانت ہے. اس کا
تربیت اپنے بچوں کو دو. بچوں کی تربیت ضروری ہے، اپنی بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری بھی ضرورت ہے نا. لہذا یہ 3 چیزیں بچوں یاد رکھنا. پہلا اصول، وعدہ جو کرو اس کو پورا کرو. اللہ سے جو وعدہ ہو چکا کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے. اور شیطان کیسے بندے بناتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیسے بناتا ہے؟ ایسے بناتا ہے کہ جیسے آدم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو گیا. کون تھا آدم؟ عالم تھے نا. اسی طرح ہر زمانے میں شیطان زمانے کے عالم کے سامنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اور اپنے دوست بناتا ہے. زمانے کا ولی، زمانے کا امام، زمانے کا عالم ہوتا ہے. سب سے بڑا عالم مولا علی. اور مولا علی سے جن لوگوں کو برگلایا، بہکایا لوگوں کو، کس نے؟ شیطان نے. شیطان بڑا چلاک ہے. نعرہ ایسا لے کر آتا ہے کہ لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے. اس زمانے میں کیا تھا؟ کہا جی نہیں، کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتے، کوئی بھی حاکم، لا حکم الا اللہ، کوئی حاکم نہیں ہے مگر اللہ. مولا علی کے مقابلے میں آ گئے. مولا علی کا انکار کر دیا. کس نے کیا؟ مولا کے اپنے لشکر میں رہنے والوں نے. جب وہ خارجی بنے، کلمہ کیا کیا؟ اعلان کیا کیا؟ دیکھو کیسا کلمہ لے کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حاکم. مولا نے کہا کلمہ تو حق یراد بہا الباطل، کلمہ تو حق ہے مگر اس سے مقصد یہ باطل لیتے ہیں. مراد ان کی کیا ہے؟ باطل ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں علم کے خلاف بھی سازش ہوتی ہے. شیطان جب بھی حملہ کرتا ہے کس کے خلاف کرتا ہے؟ علم کے خلاف کرتا ہے. علم کے خلاف سازش کس کی ہے؟ ابلیس کی. اور وہ آج بھی جاری اور ساری ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت سے دور کیا جائے، لوگوں کو جہالت میں رکھا جائے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو علم سے کاٹ دیا جائے گا، آپ کو عالم سے جدا کیا جائے گا، تو پھر کہاں جہالت میں رہ جائیں گے نا. تو یہ دیکھ رہے یہ ہوتا ہے. لہذا عزیزان، پہلا کام ہم نے کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وعدہ وفائی کرنی ہے. خدا سے ہو تو بھی، بندوں سے ہو تو بھی. دوسری بات، امانت میں خیانت. خدا کی امانت ہو تو بھی، بندوں کی امانت ہو تو بھی. خدا کی 3 امانتیں یاد رکھیے گا. اگر ہم ان کی 3 امانتوں کا حق ادا نہیں کر رہے تو پھر ہم خائن ہیں، خیانت گر ہیں، خیانت کرنے والے ہیں. میری جان ہے نا، میری جان کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے میری جان پر کسی کو والی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ بتاؤ. بنایا. اللہ نے مجھے لاوارث نہیں چھوڑا، اور جس کو والی بنایا اس کو زمانے کا امام کہتے ہیں. وہ میری جان کا بھی والی ہے، وہ میری جان کا بھی والی ہے، ولی ہے. میرے مال کا بھی ولی ہے، مالک ہے. اور جو ٹائم ہے میرے پاس اللہ کی امانت ہے. مانتے تو اللہ کی ہے نا. اب جس کی امانتیں ہوتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو ولی تو مقرر کرتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور بھی ہے نا بھائی، اللہ کا بھی یہی قانون ہے. لہذا اللہ کی امانت میں خیانت ہم نے نہیں کرنی. یہ اصول ہیں، چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، مگر یہ چھوٹے اصولوں کو اگر ہم اپنی لائف کا حصہ بنائیں نا، اپنی زندگی کے طے کر لیں اپنے ساتھ کہ ہم نے وعدہ خلافی اپنی ذات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وعدے کریں، اپنے ساتھ کریں. میں کل انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اور پھر اپنے ساتھ بھی وعدہ خلافی پریکٹس کرنی چاہیے نا. اسی طرح پھر ہم دوسروں سے تو کبھی کریں نا. اسی طرح امانتوں میں خیانت بھی نہیں کریں. اچھے بچے بن جائیں گے، معاشرے میں کامیاب انسان بن جائیں گے. اور پراثر شخصیت بننے کے اصول ہیں، 2 اصول بتائے. اور تیسرا اصول ہے صداقت. کیا ہونی چاہیے؟ سچائی. ہم تو مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، ہاں بخا چلتے پھرتے ذرا سمجھتا ہوں بس ٹھیک ہے جی. کیا ہے، زبان کی پسلی تو نہیں ٹوٹتی نا بھائی، کہتے ہیں نا. کون جب زبان کی پسلی ٹوٹتی یہ کہنے سے؟ ہاں، زبان کی پسلی تو نہیں ٹوٹتی ہے مگر تمہارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تم اچھے انسان نہیں رہتے ہو، نہ خدا کے حضور
رہتی ہے، نہ خدا کی نظر میں. خدا نے تو جھوٹے کے لیے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹا تو لعنتی ہے. اور جو بندہ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی سمیت جاری ہوتی ہے کہ عرش پہ اللہ کے فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے نفرت کرتے ہیں. یہ وہ اقدار ہیں، وہ ویلیوز ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. جو بھی ہو جائے اپنے اللہ کی اقدار کا دامن مت چھوڑو. ان اصولوں کے ساتھ کمپرومائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عدالت. کیا چیز؟ عدالت. آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میرا تو یہی کام ہے بھائی، میں تو اسی مقصد کے لیے اپنے جوانوں کو لایا کرو. جوان ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے اصلاح کے نوجوانوں کو ان کی سننے کی باتیں ہیں. اگر کوئی نوجوان، آپ بھی ماشاء اللہ نوجوان ہیں، اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، ایک پراسر شخصیت بنانا چاہتا ہے، تو میری باتیں اس کے لیے ہوگی آگے بھی اور آج بھی. لیکن یہ 6 باتیں آج آپ یاد کر لیں، پلے باندھ لیں. چوتھی چیز میں نے عرض کیا ہے، ابھی کچھ کہہ چکا ہوں، عدالت. عادل ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں. اعدلوا اقرب للتقوی، عدالت کرو، عدل کرو، انصاف کرو. تقوی کے سب سے قریب تر یہ چیز ہے. 3 قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک ہوتا ہے ضدی مزاج، ایک ہوتا ہے متلون مزاج، اور ایک ہوتا ہے منصف مزاج. اب بتاؤ ان کے مطلب کیا ہے؟ ضدی مزاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھائی بات نہیں ماننی ہے میرے بندے کی، کیونکہ مسئلہ میری برادری کا ہے، مسئلہ میرے تعلق کا ہے، مسئلہ میری سائڈ کا ہے، لہذا ہم نے اسی کی سائڈ دینی ہے جو ہمارا کچھ لگتا ہے. اب یہ نہیں دیکھنے کہ حق کس طرح ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا ہے حق کدھر ہے، نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ میرا تعلق کدھر ہے، میرا واسطہ کدھر ہے، میری پارٹی کون سی ہے، میرا گروپ کون سا ہے، میرا قبیلہ کون سا ہے. یہ ہوتا ہے جو اس چیز کو دیکھے اور حق کو نہ دیکھے اور اسی پہ وہ اڑ جائے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ حق تو یہ نہیں ہے لیکن مسئلہ ناک کا ہے. محمد علی محمد یار جب اپنی انا کو مارو، یار انا مار دو، کیوں؟ مرنا تو ہے کل. جب میں مر جاؤں گا میری انا بھی مر جائے گی، میرا تکبر بھی مر جائے گا، میرا حسد بھی مر جائے گا. مجھے نقصان یہ ہوگا کہ یہ ساری بیماریاں قبر میں میرے ساتھ بلائیں بن کے جائیں گی. اگر میرے دل میں کسی کا بغض ہے نا، کسی کا کینہ ہے، کسی سے حسد ہے، تکبر ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خطر نہیں، یہ آپ کی بیماری ہے، یہ آپ کی قبر کا عذاب ہے. قبریں 2 قسم کی، ایک قبر وہ ہے کہ جس میں میری میت جائے گی، یہ ڈیڈ باڈی ڈیڈ ہو جائے گا. یہ بھی قبر ہے، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، یہ بھی ایک قسم کی قبر ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے میری روح کو معلق کیا ہوا ہے. اور یہ قبر، اس قبر کو میری روح اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے. اور یہی قبر ہوگی کہ جب روز محشر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ تمہارے منہ پر مہر لگ جائے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، تمہارے جسم تمہارے خلاف گواہی آنا شروع جائیں گی. کہاں سے؟ تمہارے وجود سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے کہنے پر، ہماری فکر کے مطابق تو عمل کیا ہے نا. صحیح عمل کیا تو بھی، غلط عمل کیا ہے تو بھی. ایک صلوات پڑھ لے گا. 3 قسم کے مزاج، 3 باتیں یاد رکھنے کی. ہو سکتا ہے کہ میں یہ باتیں آپ سے پوچھ بھی سکتا ہوں، ناراض ہوں، ظاہر یہ محنت کی بات، ہم بھی محنت کرتے تو آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی چاہیے. مزاج 3 قسم کے، ضدی مزاج بتا دیا، متلون مزاج ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے بندہ، جدھر جاتا ہے ادھر ہی ساتھ ہو جاتا ہے. ایک پالی کر کے بالکل ٹھیک ہے، تو کیا دوسرے کے پاس جاتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں. تیسرا مزاج کون سا ہے؟ منصف مزاج. یہ نہیں دیکھنا کہ میرا کون کیا لگتا ہے،
اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے اور منصف مزاج بننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے میری پارٹی کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں نہیں، حق یہ ہے، یہ ہے عدل۔ اگر ہم عدل نہیں کر سکتے نا تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ، اور پھر میزان بھی دیا، اور میزان بھی دیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ معاشرے کو عدل و انصاف کے پیمانوں پر قائم کیا جائے۔ اگر معاشرے کے اندر میرے عزیز عدالت قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے نا، ہر بندہ منصف مزاج بن جائے نا، تو آپ دنیا میں جنت کا ماحول دیکھیں گے۔ لیکن نہیں ہے ایسا، ضرورت ہے، ضرورت ہے اس کا۔ اب یہ باتیں ہوگی کتنی؟ 4 عدالت۔ اچھا، اب یہ آگے جی 5ویں بات، اور 5ویں بات عزیزو یہ ہے کہ ہمیں اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص، خالص۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میں جو بھی کام کرتا ہوں نا، میری جو بھی نوکری ہے، جو بھی جاؤں، کوئی بات نہیں، معیوب نہیں ہے، نوکری کرنی چاہیے، مزدوری کرو، لیکن اپنے کام کے ساتھ بندہ مخلص ہو جائے۔ اگر ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے نا تو آپ کی ترقی سے کوئی آپ کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ میرا کام یہ ہے، فرض کریں میرا جو بھی کام ہے، میری جو جاب ہے، میری جاب کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ادھر ہے نا، ادھر تو نہیں ہے، لیکن یہ ٹائم جاب کا نہیں ہے۔ لیکن اگر جاب کے ٹائم میں یہاں آ جاتا تو یہ مخلص پان نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز میں یہاں پڑھاؤں آ کے، حالانکہ میری تعیناتی یہاں پڑھانے کی نہیں۔ یہ لالچ ہو سکتی ہے، بندے کی لالچ ہو سکتی ہے نا کہ ڈبل شفٹیں لگاؤ، ادھر سے چھوڑو۔ یہاں تو خیر کوئی بھی لالچ نہیں ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں نا، ہمارے دفاتر میں ایسے ہوتا ہے، لوگ نوکری سرکاری ملازم سرکاری ہوتے ہیں، کام پرائیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دفتروں میں چلے جاؤ، تنخواہ لیتے ہیں دفتر آنے کی اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کام کرنے کے۔ کام جتنے بھی ہوتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے حلال تو نہیں، ہمیں بس یہ کرنا پڑے گا، کوشش کریں نا۔ آج چونکہ ہمارا پہلا سیشن تھا، ٹھیک ہے، تو جو باتیں آپ سے ہو چکی ہیں تو یہ تقریباً ایسی بات ہے کہ یہ اصول، اس سے ہٹ کے کچھ غیر اصولی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی یہ چلو پانچ کوئی 5 تن پاک کے نام کے اوپر ہم 5 پیش خطاب کرتے ہیں۔ ہر انسان 3 دائروں کے اندر رہ رہا ہے۔ کتنے دائروں کے اندر رہ رہا ہے؟ ہاں، بس یہ پتے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا دائرہ ہے، اس کا نام ہے اثر والا دائرہ۔ کس والا؟ اثر، الف سے رے، اثر والا دائرہ۔ اس کے اندر بندہ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہا پہلا دائرہ اثر والا، دوسرا دائرہ تعلق والا، تیسرا دائرہ آؤٹ آف کنٹرول۔ اثر والے دائرے میں کیا ہے؟ یعنی وہ دائرہ کہ جس پر میرا اثر ہے، جس پر میری حکومت ہے، جس پر میرا اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں کون سا دائرہ؟ اثر۔ میں اس میں رہتا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں میرا جسم، میری جان، میری فکر، میری سوچ، میرا قول، میری بات، میرا ایکشن، میرا ری ایکشن، یہ سارے کا سارا کہاں ہے؟ اثر والے دائرے میں ہے۔ یعنی میں کیا کہتا ہوں یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں میرا اختیار ہے، کیا بولتا ہوں میرا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لہذا مجھے سب سے زیادہ محنت اثر والے دائرے میں کرنی چاہیے، جہاں پہ میرا اثر ہے، جہاں میرا کنٹرول ہے۔ لیکن دوسرا دائرہ بھی سن لو، دوسرا دائرہ ہے تعلق والا۔ اس میں کون رہتا ہے؟ اس میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، میرے باپ، بہن، بھائی، عزیز و قارب، جن سے میرا کوئی تعلق ہے وہ رہتے ہیں، دوست، پڑوسی، کلاس فیلو، روم میٹ، جو بھی ہے وہ تعلق والے ہیں۔ اب ان سے میرا تعلق والا رشتہ ہے، ان پر میرا اثر نہیں ہے۔ میری اولاد پر بھی شاید میرا اثر اتنا
اتنا نہ ہو جتنا مجھ پر ہے. ایسے ہی ہے بے شک میرے ماں باپ پر. لہٰذا وہ تعلق کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ان پر بھی ہم اثر انداز ہو جائے. جیسے میں کہہ رہا ہوں ابھی بے شک تعلق ہے نا میرا اور آپ کا. بے شک آپ پابند تو نہیں ہے نا آپ میری بات ماننے کے, بے شک لیکن میرا جسم تو میرے متحد ہے نا. بے شک یہ تعلق والا دائرہ ہوتا ہے. تیسرا دائرہ بس لفظ مت نہیں. تیسرا دائرہ ہوتا ہے آؤٹ آف دا کنٹرول, جس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے مگر میں اس دائرے کے اندر رہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ عالمی حالات, انٹرنیشنل خبریں, کرکٹ, کھیل تماشا, سیاسی حالات. یہ سارے کے سارے ایسے حالات ہیں کہ جو میرے اثر سے باہر, میرے کنٹرول سے باہر. اب سوال یہ ہے, توجہ کیجیے, سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وقت اور صلاحیت, دو چیزیں, وقت اور صلاحیت, ان دو چیزوں میں کو میں کس دائرے میں سب سے زیادہ خرچ کرتا ہوں؟ سوچنے کی بات. بس یہی ہماری تربیت ہے. حق کیا بنتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اثر والے دائرے میں فوکس رکھیں, ہم اپنی اصلاح کریں. ہم نہیں, ہم اپنی بات سوچتے ہی نہیں, ہم تو پرفیکٹ ہیں. ہم تعلق والے پر بیٹھ جاتے ہیں, دو بندے پورے علاقے کے تبصرے ہوں گے, رشتے ہوں گی, باتیں ہوں گی, اور جی فلاں نے یہ کر دیا, فلاں یہ پڑھ گیا, فلاں یہ, اور تم کیا ہو بھائی؟ بھائی فلاں کے اوپر ڈسکس کرنے سے تمہیں ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ دو نقصان کر دی تم نے آپ نے. ایک اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا, دوسرا اپنے وقت برباد کر دیا, تیسرا کچھ پایا بھی نہ. اور یا پھر ہم اپنے طلبداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں, یا پھر عالمی حالات بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. خبریں سننے میں بڑی دلچسپی ہے, میچ دیکھنے میں. بھائی ٹھیک ہے, خبریں سنو, اتنا کافی ہے, کرنٹ افیئر سے آگاہی کافی ہے. بس بعض لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ میچ آ جائے تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے بھائی؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بس گئے کو جیت جاتا, تمہیں کیا فائدہ ملنا تھا؟ لوگوں نے اپنی ٹی وی توڑ, کچھ نہیں ہوتا عزیزو, یہ بیوقوفانہ حرکتیں ہیں. اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے دنیا کے حالات ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, اپنے تعلق داروں کو ٹھیک ہم نہیں کر سکتے. جب ہر بندہ اپنے اثر والے دائرے کے اندر آ جائے تو پھر ماحول خود بہت ٹھیک ہو جائے. محمد علی محمد صلی لیکن ہم یہاں پہ سسٹم الٹا چل رہا ہے. بس آج ہمارا یہی میسج ہے, کہ یہ پیغام ہے کہ اپنے اوپر کام کریں, اپنی سوچ پہ, اپنی فکر پہ, اپنے کردار پہ, اپنی گفتار پہ. اور وہ جو 5 چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں, ان 5 چیزوں کو 5 الہی اقدار ہیں, اقدار ہیں, قدریں ہیں, یہ اللہ کی قدریں ہیں. ہر بندہ کوشش کرے نا ایک بینک اکاؤنٹ کھولے. کیا کہا میں نے؟ بینک اکاؤنٹ کھولے. مگر آپ گھبرائے نہیں, خرچہ میں دوں گا, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے آپ نے جمع کرانے ہیں وہ میں دے دوں گا, ابھی دے کے دوں گا. آپ کھولنے کے لیے تو تیار ہو جائیں نا, جو تیار ہے تو پڑھ لے صلوات پر. کیونکہ یہ ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے نا کہ جس کی رقم, جس کی کرنسی وہ نہیں ہے پیسہ نہیں, جس کی کرنسی کچھ اور ہے. بینک اکاؤنٹ کا نام ہے اعتماد کا بینک. کون سا بینک؟ اعتماد کا بینک. ہر بندہ کھولے اور اس اعتماد کے بینک کے اندر یہی 5 رقمیں جمع کرنا شروع کر دیں. پہلی رقم وعدہ وفائی والی ہے, وعدہ وفا کرتا رہے نا. دوسری رقم سچائی والی ہے. تیسری رقم ایمانداری والی ہے. چوتھی رقم احساس ذمہ داری والی ہے. احساس ہر بندے کو پتہ نہیں میری کیا ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی, مسئولیت. پھر ایک رقم اخلاص والی, آپ کے اندر دوسرے کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے. یہ رقمیں جب آپ جمع کرتے رہیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ معاشرہ آپ پہ اتنا اعتماد کرے گا کہ اندھا اعتماد کرے گا. آپ کا بینک بیلنس اتنا بڑھ چکا ہوگا. یہ ہے بس, آپ اس پہ کام کریں نا, کوشش کریں. یہ آپ کی اصلاح بھی ہے ہماری, اور ہماری شخصیت پر اثر بھی بنتی ہے, اور کوئی خرچہ بھی اس میں نہیں ہے. اور پھر اگر ہم ناکام لوگ ہیں تو اس کام کی وجہ سے ہم کامیاب لوگ بھی, کیونکہ جب معاشرہ ہم پہ ٹرسٹ کرے گا نا تو ہم خواہ
کے کسی سے کہیں گے یار کہ میری یہ پریشانی ہے، اگلا بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے آپ کو کھڑا کر کے نہیں جاؤ اتنا اچھا بندہ ہے۔ پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا، کافروں نے کہا تھا یہ امین ہے، صادق ہے۔